السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و رسولنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ جو آیات ہمارے پاس مختلف بھائیوں کے میسیجز سے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، کیا ہم ان کو سپیس پیدا کرنے کے لیے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اگر موبائل میں جگہ نہ ہو؟ اور احادیث اسی طرح ہمارے پاس آتی ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کو ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسلمان خود ہی قرآن کو مٹا ڈالیں گے۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر آپ کے موبائل کی میموری فل ہو جاتی ہے اور اس میں نئے میسیجز کے لیے سپیس پیدا کرنا یہ آپ کی مجبوری ہے، تو آپ قرآن مجید کی آیات کو مٹا سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، احادیث کو بھی مٹا سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اس میں سپیس پیدا ہو جائے اور نئے میسیجز جو آئیں وہ آپ ریسیو کر سکیں۔ اس میں انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ بھائی نے دلیل کا مطالبہ کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ والوں سے صلح کی تھی، صلح حدیبیہ، تو آپ نے کاتب کو بلا کر یہ کہا تھا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نیچے لکھو کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کفار مکہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ تو جو کفار کے نمائندہ تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، سہیل، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کو ہم نہیں جانتے، آپ وہی لکھیں جو ہمارے ہاں متعارف ہے، بے اسمی کا اللہم یا اس طرح کے الفاظ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لکھیے۔ تو آپ نے کاتب کو کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹا کر تم یہ لکھ دو جو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ دیکھیے، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول جانتے اور اس پہ یقین رکھتے تو کبھی بھی آپ کو بیت اللہ شریف میں آنے سے نہ روکتے، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھیے۔ آپ نے کہا کہ یہ کاٹ کر مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیجئے۔ بعض شارحین حدیث نے اس روایت میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت کر رہے تھے، جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مٹا دو، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ لفظ کیسے مٹاؤں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے خود اس کو مٹا دیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت اگر قرآنی آیات کو مٹانا پڑے تو کوئی حرج والی بات نہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے اور محمد الرسول اللہ یہ الفاظ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو الفاظ موبائل میں نظر آتے ہیں وہ اونلی سکرین پر ان کا عکس شو ہوتا ہے، نہ کہ وہ ثابت شدہ لفظ ہیں۔ جب آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ عکس ان کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ثابت شدہ لفظ ہی نہیں ہے سرے سے، تو ان کو انشاءاللہ ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت مٹانے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ شریعت کا قاعدہ بھی ہے، اگر بالفرض انہیں عام حالات میں مٹانا صحیح بھی نہ بھی ہو تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں وہ بعض پابندیوں کو جائز قرار دے دیتی ہیں، یعنی جو پابندیاں ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے ان کاموں کو کرنا جائز قرار دے دیتی ہیں۔ تو یہ ضرورت کے تحت ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور جن روایات میں قیامت کی یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے جو کچھ ہوگا اور قرآن کو لوگ چھوڑ دیں گے، پس پش ڈال دیں گے، تو وہ مراد ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب پر عمل کے ذریعے بہت سی قوموں کی شان بلند کرتا ہے اور اس پر عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ بہرحال ضرورت کے تحت ان کو مٹانے میں انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی حرج والی بات نہیں۔